बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मलिक, PhD उर्दू, लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन। बेटे, हम आपसे आज मुखातिब हैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से TGT उर्दू के हवाले से। आप जानते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 16 ग्रेड की असामियों का इश्तिहार दिया था, जिन पे उर्दू कम्युनिटी जो है वो अप्लाई कर चुकी है। पेपर जो है बेटा मोस्टली प्रोबेबली जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फेडरल का है वो लेट होता है। हमारे पास इंशाल्लाह ये 4 से 6 माह का टाइम होगा और उसमें मेरी कोशिश है कि उर्दू कम्युनिटी को स्टैंडर्डाइज तरीके से तैयारी के लिए हम गाइडेंस फ्राहम करें। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने TGT उर्दू के लिए कम्प्रीहेंसिव जो सिलेबस है, कोर्स आउटलाइन है, वो मुतय्यन कर दी हैं और अखबार में उनका इश्तिहार आ चुका है। ये कंफर्म्ड सिलेबस है। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि TGT उर्दू का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न में जो स्पेसिफिकेशंस हैं सब्जेक्ट्स की वो क्या होंगी, कोर्स आउटलाइंस क्या हैं, उनकी तैयारी किस तरह की जाए, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी और स्टैंडर्डाइज तैयारी जो है वो किन बुनियादों पर की जाएगी ताकि आप TGT उर्दू का पेपर क्रैक करके इंटरव्यू में अपनी शमूलियत यकीनी बना सकें। तो इन तमाम सवालात के लिए बेटा वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और आखिर तक हम आपको बताएंगे कि किन स्टैंडर्ड्स पर तैयारी करेंगे आप ताकि TGT उर्दू की सीट आपके लिए कंफर्म हो सके। सबसे पहली बात जो बेटा ये है कि TGT उर्दू का जो पेपर है ये 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन सब्जेक्ट बेस्ड है और दूसरा जो पोर्शन है वो इनका एजुकेशन बेस्ड है। सब्जेक्ट बेस्ड जो बेटा पोर्शन है वो 70 नंबर का है और जो एजुकेशनल बेस्ड पेपर है आपका पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है। 100 नंबर का पेपर होगा। ये 70 और 30 के जो मार्जिन से पेपर होने जा रहा है। सब्जेक्ट बेस्ड पेपर की जो कोर्स आउटलाइन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दी है 6 से 7 टॉपिक्स हैं, लेकिन मेजर टॉपिक्स हैं। ये जहन में रखें कि ये वो मौजू हैं जिनके बग़ैर जो है अदबी स्टैंडर्ड्स और अदबी हदूद क़यूद और अदबी इक़दार जो हैं वो मुकम्मल नहीं होती। अब हमने देखना है कि चूँकि स्कूल एजुकेशन साइड की सीटें हैं तो इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि शौरी कोशिश के ज़रिए सिलेबस को बनाते हुए, सिलेबस के लिए कोर्स आउटलाइन मुतय्यन करते हुए कि ये ग्रामेटिकल पोर्शन मुझे लग रहा है ज़्यादातर। क्योंकि कोर्स आउटलाइन का जो पहला टॉपिक है बेटा वो बुनियादी उर्दू कवायद हैं। ठीक है, बुनियादी उर्दू कवायद में उन्होंने बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स लेने हैं। उसमें हिस्सा सर्फ होगा, उसमें हिस्सा नहव होगा। हिस्सा नहव की उन्होंने स्पेसिफिकेशन बाकायदा दी हुई है कि जुमले की साख्त, जुमले का ढांचा, जुमले के इस्तेमाल की सूरतें होंगी। ठीक है, बुनियादी उर्दू कवायद में बेटा इस्म की इकसाम होंगी, हर्फ की इकसाम होंगी, अफ़आल होंगे। ठीक है, और आगे उनके मुरक्कबात होंगे या उसकी दीगर सूरतें, ज़िमनी सूरतें जो हैं वो इसमें डिस्कस होंगी। तो ये जो हमारे जो 2 पोर्शन हैं बेसिक ग्रामर के, यानी हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव, इनसे मेरा ख्याल है कम बेश 15 सवालात जो हैं वो उठाए जाएंगे, जिनमें ये नौइयत होगी इस्म की इकसाम की, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर्फ की इकसाम की, अफ़आल की, मुरक्कबात की। ठीक है, और आगे जुमले के ढांचे की। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली सिलेबस में मुतय्यन कर दी गई हैं। तीसरा बेटा हमारा जो टॉपिक है वो उर्दू ज़ुबान के ज़ख़ीरा अल्फाज का है। बड़ा टॉपिक है, लिसानियात के मुतल्लिक टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन आपने करनी है वो ये है कि उर्दू के जो हरूफ हैं उनकी तरफ आपने जाना है कि हरूफ की कुल तादाद कितनी है, मुफ़रद हरूफ कितने हैं, मुरक्कब हरूफ कितने हैं, इसमें हरूफ मनकूत कितने हैं, गैर मनकूत कितने हैं, और इसकी जो दीगर जिहात हैं वो कौन कौन सी होगी। स्पेसिफिकली कौन कौन सी ज़ुबानों से कितने कितने हरूफ आए हैं, हमने अरबी से कितने लिए हैं, फ़ारसी से कितने लिए हैं, और माकूसी हरूफ हमारे कितने हैं। ठीक है, और उसमें मुफ़रद और मुरक्कब की क्या क्या सूरतें होंगी। ये सारे सवालात जो हैं वो उस उर्दू ज़ुबान के ज़ख़ीरा अल्फाज में डिस्कस होंगे। ये बेसिक है, ये ग्राउंड है ज़ख़ीरा अल्फाज की जो हमारी कोर्स आउटलाइन का टॉपिक है उसका। इसके बाद हमने स्पेसिफिकली देखना ये है कि हर से एक कदम आगे अल्फाज की जो सूरतें हैं, हमने फ़ारसी ज़ुबान से कितना लफ्ज़ी हवाले से इस्तिफ़ादा किया है, हमने अरबी से सरफ़ी हवाले से कितना इस्तिफ़ादा किया है, हमने हिंदी से कितना इस्तिफ़ादा किया है, उर्दू ज़ुबान व अदब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब से कितना इस्तिफ़ादा किया है। तो हमारे जो 3 टॉपिक्स हैं बेटा ये इसमें आ गए हैं।
جس میں ذخیرہ الفاظ ہے، بیسک گرامر ہے اور جملے کا ڈھانچہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے بڑا میچور ٹاپک ہے اقبالیات کا۔ چونکہ میں نے پہلے بتایا ہے اسکول ایجوکیشن، اسکول سائڈ کی جاب ہے، تو اقبالیات کا سلیبس 9th 10th ایون کہ 8th سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کی سوانح، اقبال کی تخلیقات، شعری تخلیقات، نثری تخلیقات، اور اس میں انگریزی، اردو، فارسی، ٹھیک ہے، تمام جو جہات ہیں کلام اقبال کی، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اقبال شناسی کے جو رویے ہیں، یعنی اقبال پہ جتنا آج تک کام ہوا ہے، پاکستان میں جو اردو چیئر قائم ہے اقبال کی، اقبال آڈیٹوریم ہے، ٹھیک ہے، اور ایوان اقبال میں باقاعدہ اقبال کی مسند ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں جو اقبال پہ کام ہو رہا ہے، ترکی میں اقبال پہ جو کام ہو رہا ہے، برٹش جو اقبال پہ کام کر رہے ہیں، ان تمام جہات کو ہم نے اقبالیات کے پورشن میں بیٹا ڈسکس کرنا ہے۔ اردو طنز و مزاح بہت اہم ایک پوری روایت ہے طنز و مزاح کی، آپ جانتے ہیں جعفر زٹلی سے لے کر اشفاق ورق تک، لمحہ موجود تک، جتنے بھی تنویر حسین اور وہ بٹ صاحب جو ہیں، عطا اللہ قاسمی صاحب سے لے کر، یعنی ہماری جو شعری روایت طنز و مزاح کی شروع ہو رہی ہے جعفر زٹلی سے، ٹھیک ہے، اور اکبر سے ہوتی ہوئی جو ہمیں آج تک ملی ہے، اس پوری شعری روایت کو ہم نے، طنز و مزاح کی روایت کو ہم نے اس میں ایڈریس کرنا ہے۔ اسپیسیفکلی اس میں ہم نے جو ہمارے مزاح نگار سلیبس میں شامل ہیں، اس میں پطرس آ جاتے ہیں، اس میں یوسفی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے جو ہیں وہ مزاح نگار اس میں ڈسکس ہوں گے۔ بیٹا یہ جو کورس آؤٹ لائن ہے، اب اس کی تیاری کن سٹینڈرڈز پر کریں، ہم نے کن خطوط پر اس کی تیاری کرنی ہے؟ آبویسلی جو میں نے کورس آؤٹ لائن آپ کو بتائی ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے ریلیونٹ بکس لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اقبالیات کی ریلیونٹ بک جو ہے اقبال شناسی پہ جو لکھی گئی ہیں، زندہ رود آپ لیں جسٹ جاوید اقبال کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقبال شناسی کی جو کتابیں ہیں، دیگر خلیفہ عبدالحکیم کی کتابیں ہیں، اور یوسف حسین خان کی کتاب ہے، اقبال شناسی کی ایک لمبی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کی معتبر 2-3 کتابیں اٹھا لیں، یوسفی اردو مزاح نگاری کی 2-3 معتبر کتابیں اٹھا لیں، اردو گرامر، ٹھیک ہے، مولوی عبدالحق صاحب سے لے کر ڈاکٹر سہیل عباس خان، یا ملخص میں وہ نگارستان ایک اچھی گرامر ہے، اس کو اٹھا لیں۔ بحر الفصاحت مولوی نجم الغنی صاحب نے جو حمالہ جیسی ایک قواعد کی کتاب لکھ دی ہے، اور معیاری اور سند کے ساتھ اس سے استفادہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اگر ایک بچہ ان تمام کتب کو، ان تمام سٹینڈرڈز کو خود ساختہ طور پر مینٹین نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ بیٹا ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان تمام کورس آؤٹ لائن کو سبجیکٹ بیس جو ہیں، اس کے لیے 35 ٹیسٹ کی ایک سیریز ہم نے ارینج کر لی ہے، ٹاپکس کا تعین کیا جا چکا ہے۔ اس میں ہم نے یہ چیز مد نظر رکھی ہے کہ اردو، ٹی جی ٹی اردو کے جو کورس آؤٹ لائن فیڈرل نے 6 کے 6 ٹاپک جو دیے ہیں، ان کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ اس کی کوئی ایک جہت، کوئی ایک پورشن بھی ایسا نہ رہ جائے جس سے سلپیجز کا کو ہمیں چانس ملے۔ ہم اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد بیٹا آگے جنرل پورشن کی طرف چلتے ہیں۔ 30 مارکس کا ہمارا جو جنرل پورشن ہے وہ ایجوکیشن بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کلاس روم مینجمنٹ ہے، اس میں ایجوکیشن سائیکالوجیز ہیں، ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں، اس میں جو ہے وہ تجزیہ ہے، امتحانات، ایگزام سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ سسٹم ہوگا، اس میں کونسلنگ، ایجوکیشنل کونسلنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں بلوم ٹیکسونومی ہوگی۔ 30 مارکس کا بیٹا یہ جو ایجوکیشن بیسڈ آپ کا گروپ ہے پیپر کا، وہ بھی ہم نے اس ٹیسٹ سیریز میں شامل کیا ہے۔ دیٹس سو گڈ نیوز فار اردو کمیونٹی کہ ہمارے بچے موسٹلی یہاں پہ آ کے ذرا ان کا یہ ویک ایریا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 35+15 جو ہے وہ ٹیسٹ ہم نے اس میں شامل کیے ہیں جو ایجوکیشنل بیسکس کو ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ 50 ٹیسٹ کی بیٹا یہ جو سیریز ہے، یہ انشاءاللہ انشور کرے گی کہ ہم نہ صرف ٹی جی ٹی کی اردو کا پیپر یہ اسٹینڈرڈائز طریقے سے کریک کریں، بلکہ ہم انٹرویو میں اپنی شمولیت لازمی بنائیں۔ اس کے لیے کوشش کریں وقت ضائع کیے بغیر 5 اپریل سے ہم یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 3 ماہ کا بیٹا یہ سیشن ہوگا، 5000 اس کی فیس ہوگی۔
اس میں میری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو مواد کی جو فراہمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم 100% کریں گے. اس کی ایک کوشش یہ ہے کہ یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے، موسٹلی بچے جو ہیں وہ گائیڈ سے اور نوٹ سے، سوشل میڈیائی نوٹ سے، اور جو مارکیٹ کی 3rd اور 4th گریڈ کی جو اپنا بکس ہیں، گائیڈز ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کے جو کانسیپٹ آلریڈی کلیئر ہیں وہ بھی ان کا بھی جو ہے وہ صورتحال کچھ مختلف ہو جاتی ہے. تو ہماری کوشش بیٹا یہ ہے کہ آپ کو ریسورس میٹیریل، پرائمری میٹیریل جو ہے وہ ہم پرووائڈ کریں، اور اس میں پرائمری میٹیریل انشائی طرز پہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو لیکچرز کی سہولت آپ کو موجود ہوگی. ریسورس پرسن 24/7 آپ کو اویلیبل ہوں گے. کسی بھی ٹاپک پہ، کسی بھی کانٹینٹ پہ آپ کسی بھی وقت جو ہیں وہ اس کے کنسیپٹ کو ڈسکس کر سکتے ہیں. مواد سے آگے گائیڈنس، اور گائیڈنس کے بعد اس پیپر کا، اس ٹاپک کا اسپیسیفکلی ہم اگلے دن شام کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کے بعد بیٹا اس کے رزلٹ کو انالیسس کے لیے اس کی کی شیئر کر دی جاتی ہے. 2 گھنٹے کے بعد بچے رزلٹ واپس سکور پٹ کرتے ہیں اپنا. اس کے بعد رزلٹ انالیسس کر دیا جاتا ہے. ٹاپک کے جو ویک ایریاز ہیں، اسٹرانگ ایریاز ہیں، ان کو ڈسکس کر کے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم اناؤنس کرتے ہیں. ڈے بائی ڈے، ٹاپک بائی ٹاپک جو ہے وہ تیاری ہم انشاءاللہ کروائیں گے آپ کو. اور اس سے ایک قدم آگے ایک ایسی اسٹینڈرائزڈ بیٹا ہم آپ کو تیاری کروانے جا رہے ہیں جو ایڈریس کرے گی اسٹینڈرڈ آف کوسچن، اسٹینڈرڈ آف پیپر، ٹھیک ہے، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے متعین کیا ہوا ہے اسے، تاکہ ہم اردو کمیونٹی کو ایسی اسٹینڈرائز تیاری کروا سکیں جو کہ نہ صرف اس کو اس پیپر میں کام آئے گی بلکہ کنسیپچولی آگے انٹرویو میں بھی اس کی فیور کرے گی. تو بیٹا وقت ضائع کیے بغیر ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم پہ اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں. 5 اپریل سے ہم یہ جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. کوشش کریں وقت ضائع کیے بغیر اپنی رجسٹریشن کنفرم کریں تاکہ آپ اس اسٹینڈرڈائز تیاری کا حصہ بن سکیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جڑے رہیں اردو کے ساتھ، قلم کتاب کا رشتہ قائم و دائم رکھیں. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.